اور جیسے ہی اجتماع ختم ہو تو اجتماع کے اختتام پر بھی اللہ کرے کہ خوب خوب نیکی کی دعوت سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی قافلے سفر کریں، اور ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان میں اضافہ ہونا چاہیے، ہفتہ وار اجتماع میں اضافہ ہونا چاہیے، مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، اور نیک اعمال میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، یوں دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یعنی میں نے امیر سنت سے کئی دفعہ ماضی میں بھی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جو کام اصل شروع ہوتا ہے نا وہ اجتماع کے بعد ہوتا ہے، لیکن تھکن کی وجہ سے پھر ہم رہ جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ ابھی اسی ہفتے کے اندر ابھی آپ کا اجتماع شروع ہونے جا رہا ہے، تو اجتماع کے اختتام پر تھکن اتارنی نہیں ہے، بلکہ ایسا دینی کام کرنا ہے کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے۔ ماشاء اللہ، آپ نے مجھے ماضی میں بہت پیچھے بھیج دیا۔ جی پہلے یہ ہوتا تھا جب ہم اجتماع کرتے تھے نا، تو بڑا اجتماع 3 دن کا، اور تو زور تو پورا لگاتے تھے، اجتماع ابھر جاتا تھا۔ پھر مدرسۃ المدینہ بالغان تو یہ تھکن اتار رہے ہیں، ہفتہ وار اجتماع والے تو یہ تھکن اتار رہے ہیں، مسجدوں میں درس 2 منٹ کا نہیں دیا جاتا تھا، تھکن لگ جاتی تھی ان کو۔ تو یہ کام جو ہوتا تھا کہ بھئی یار ہم اتنا بڑا اجتماع کرتے ہیں، کام بڑھانے کے لیے کام تو پیچھے چلا جاتا ہے، ابے کیا کرنا۔ پھر سمجھانا شروع کیا، پھر میں نے وہ مضامین تیار کیے، اور اب بھی پرانے ذمہ داران کے بعد میرے وہ مکتوب ہو سکتا ہے محفوظ ہوں گے۔ اب وہ تقریباً مجھے کام کرنے پڑتے ہیں، ان دنوں اتنا نہ شورا بھی نہیں تھی نا، تو وہ میرے خط جو ہے نا، میں خط اجتماع کے بعد معلومات کہ بھئی کہاں کہاں سے، اس شہر سے، اس گاؤں سے، اس دیہات سے، اس قصبے سے وہ قافلے آئے تھے، تو یہ ان کے ایڈریس لینا یا جو بھی مطلب ان لوگوں کے نام پر میں لیٹر جاری کرتا تھا۔ اس میں پورا وہ کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اجتماع بھی بھرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے۔ اب وہی کہ کام شروع ہوا ہے، اب سمجھے کہ لوگوں میں ایک لوہا گرم ہے، اب اس کو ٹھنڈا مت ہونے دیں، اور ان میں مزید آپ لوگ، تو یہ میں کرتا تھا۔ تو اس طرح کا اگر میرا مکتوب ہو نا، سالانہ اجتماع کے بعد جو میں حوصلہ افزائیاں کرتا تھا، اور ساتھ میں ان کو کچھ درخواست کہتا تھا کہ یہ کرنا ہے۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ جہاں اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، دنیا بھر میں بھی ہوتے ہیں، اور کافی تیاریاں کی جاتی ہیں اس طرح بڑے بڑے 3 دن کے 3 days اور 2 days 1.5 days وغیرہ وغیرہ، تو جب اس اجتماع کی تیاری کے لیے ملک بھر سے ذمہ داران کوشش کرتے ہیں، اسلام میں کوشش کرتے ہیں، لاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اجتماع مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا پیارا اجتماع ہوا، اور آخری نشست دعا وغیرہ۔ تو یہ جب اجتماع ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد دعوت اسلامی کے ذمہ داران کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ مبارک ہو، بہت کامیاب ہو گیا اجتماع۔ ارے بھائی آؤٹ پٹ تو دو یار، نمازی کتنے بنے، کتنوں نے گناہوں سے واقعی توبہ کی اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، یہ تو بتاؤ یار۔ وہ جمع ہو پبلک، اب پبلک کے جمع ہونا اگر کامیابی کی دلیل ہے تو مطلب جو یہ میوزیکل پروگرام ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوائی تباہی پروگرام جو ہوتے ہیں، ان میں کتنی مخلوق ہوتی ہے یار۔ تو مخلوق کی بھیڑ ہونا کامیابی تھوڑی کہلاتا ہے۔ ایک نمازی بن گیا، آپ کا اجتماع کامیاب ہو گیا۔ آپ نے 10 لاکھ جمع کر دیے، ایک بھی نمازی نہیں بنا، یہ لگتا نہیں کہ کامیاب ہوا۔ تو یہ نا آؤٹ پٹ، پھر لوگوں سے ملنا جلنا، بھلے بولے کہ ماشاءاللہ مبارک ہو، بڑا اچھا اجتماع رہا، بڑا کامیاب ہوا، اچھا تو اس وقت بڑے پتہ چلے گا جب یہ پتہ چل جائے گا اللہ نے قبول کر لیا۔ اب اللہ پاک نے قبول کیا نہیں کیا، اب یہ تو پردہ ہے نا اس میں، تو اب یہ کہ اچھا ہے، بظاہر تو اچھا ہم کہیں گے، لیکن حقیقت میں اچھا وہی ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں اچھا مانا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ کہ مبارک کے ساتھ ساتھ سب اس طرح میں ایکٹیو ہو جائیں، اور جو بھی آ رہے ہیں جان سے مل لیں، ملاقات سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ان کی۔ اب دیکھو یہ ان کا میدان پورا بھرتا، آدھا بھرتا ہے، یا مدنی قافلے بھرنا تو چلو سمجھے اپنے، بھرنے سے زیادہ وہ اتنا وہ نہیں ہے، مطلب مدنی قافلے کتنے ہوتے ہیں، اور آؤٹ پٹ یعنی کتنے مبلغین تیار ہوتے ہیں، کتنے بے نمازی بنتے ہیں، سنتوں کے پابند بنتے ہیں، گناہ چھوڑنے والے کتنے مطلب نیکیوں میں لگ جاتے ہیں۔ مجھے یہ کارکردگی ملے گی تو میٹھا مدینہ، نیک اعمال پر عمل کر کے رسالے پر کروانے والے، یہ ان کی تعداد میں کتنا اضافہ، ایکسٹینشن ہوتا ہے، یہ تو یہ کارکردگی ہے نا، تو کارکردگی اس کو بولتے ہیں۔
میں نے ایک بار کچھ مبلغین تھے، مبلغ ہمارے کوئی 2-4 تھے، تو میں نے بولا اتنے سال سے کام کر رہے ہیں آپ یار، یہ بتاؤ آپ نے بندے کتنے بنائے؟ بندے اکٹھے کیے نہیں پوچھ رہا میں، اکٹھے تو ڈگڈگی بجانے والا مداری بھی جمع کر لیتا ہے. آپ نے بندے کتنے بنائے؟ اب وہ چونکا گیا، اس کو بہت سمجھ میں آئی میری بات. بولا یار بات تو واقعی یہ صحیح ہے، بندہ بنے یار. بندہ اکٹھے تو ہوتے ہیں پھر منتشر ہو جاتے، چلے جاتے. بندہ بنے، تو بندہ بنانے کے لیے ایک ایک پر انفرادی کوشش کرنی پڑے گی، اس کو ٹائم دینا پڑے گا. اب یہ متاثر ہو کر آیا نا، اب گھر تک اس کو پیچھا کرنا ہے، اس کا تو چھوڑنا نہیں ہے. اس کا فون نمبر لینا ہے، اس کی جو بھی، ایسا نہیں کرنا کہ وہ بیزار ہو جائے. حکمت عملی کے ساتھ اس کو پیغام دینا ہے. جمعرات اجتماع کی یاد دہانی کروانی ہے. مدنی قافلے کا اگر اس نے ہاں بول دیا تو یاد دلانا ہے کہ آپ نے ہاں بولا تھا، تو پھر بولے گا یار اس بار تو نہیں، تو آئندہ وہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آزار کرے، اس کو کنونس کرنا ہوا. یہ نہیں کہ مطلب اس کو بول دے گا تم نے وعدہ خلافی کر دی، وعدہ کیا تھا اب گولیاں دے رہے ہو ہم کو، ٹلے دے رہے ہو، ایسے نہیں. تو یہ تو پھر بدزن ہو جائے گا. محبت سے، پیار سے، فضائل سنا کر کہ کوشش کریں، آپ ہمت کریں. بالکل رش بھی کرنا ہے، ایسا رش کرنا ہے کہ شیطان کا دماغ پھر جائے کہ ہو کیا گیا، اتنی قوم جو ہے یہ یہاں جمع ہو گئی. یہ بھی ایک امپریشن تو ہے، لیکن اصل کام جو ہے نا، وہ جو میں آپ بتا رہا ہوں نا، وہ اس سے بڑا کام ہے کہ بندے کتنے بنائے آپ نے، یہ دیکھنا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. مطلب یہ کہ جب تک جو نیا آیا نا، وہ خود مطلب دینی کام کرنے والا نہ بن جائے. مدنی قافلے میں پہلی بار آپ کی کوشش ہے، تو جب تک مدنی قافلے میں دوسروں کو سفر کروانے والا نہ بن جائے، اس وقت اس کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، ساتھ اس کو ترکیب رکھی جائے. بعد میں بھی ترکیب رکھی، ایسا نہ ہو کہ یہ بولے یار ہمارا ذمہ دار تو مطلب ہی یار، اب میں یوں تو یوں، اب تو لفٹ نہیں کرا تھا، اب بھی اس کے ساتھ رہا. بڑا جو ہوتا نا، اس کو لفٹ دینی ہوتی ہے. اب میں جیسے کسی رکن شورا سے بھی تھوڑا بے رخی کروں گا نا، وہ جھٹکا تو لگے گا اس کو، یار پہلے تو بڑی محبت دیتے تھے، اب پتہ نہیں کوئی میری غلطی ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، میں دل سے اتر گیا ہوں. تو یہ اس کو وسوسے آئیں گے. تو یہ بڑوں کو جو ہوتے ہیں نا، ان کو تو ہر صورت میں لفٹ اور گفٹ سب جاری رکھنی ہونی چاہیے. اللہ توفیق دے، آمین. محبت دیا کرے.